نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم قرآن مجید فرقان حمید کی ایک سورت سورہ آل عمران، اس سے ایک آیت تلاوت کی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے کہ تم کس طرح کفر کر سکتے ہو، تم کیسے کافر ہو جاؤ گے۔ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ، اور تم پر اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے۔ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور تم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ یعنی اللہ کے قرآن کے ہوتے ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ہوتے ہوئے تم کیسے کفر میں چلے جاؤ گے، تم کیسے گمراہ ہو سکتے ہو۔ معنی قطعاً ان دونوں کی موجودگی میں اور ان دونوں سے وابستہ رہنے میں تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اور یہ جملہ بطور تعجب کے انداز میں کہا جا رہا ہے۔ جب آپ کسی شخص کو کسی جگہ کے حوالے سے گائیڈ کر رہے ہوں اور آپ اسے یہ کہیں کہ تم کیسے راستہ بھول جاؤ گے، جبکہ تمہارے پاس اس کا ایڈریس بھی ہے، ٹیلی فون نمبر بھی ہے، پورا نقشہ تمہارے پاس موجود ہے، تم کیسے راستہ بھٹک جاؤ گے۔ اسی پیرائے میں یہ گفتگو ہو رہی ہے کہ کیف تکفرون، تم کیسے کفر کرو گے اور تم کیسے بھٹک جاؤ گے راہ حق سے۔ کہ انتم تتلی علیکم آیات اللہ، کہ تم پر اللہ کی آیتوں کی تلاوت بھی کی جا رہی ہے۔ وفیکم رسول، اور تمہارے اندر رسول بھی موجود ہے۔ قرآن کا انداز تکلم ہی اتنا عجیب ہے اور اتنا بلاغت سے پر ہے کہ یہ آیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہی تھی تو یوں نہیں کہا کہ تمہارے اندر محمد موجود ہے، یوں بھی کہا جا سکتا وفیکم محمد، تمہارے اندر محمد ہیں، لیکن یوں نہیں کہا وفیکم رسول، تمہارے اندر رسول موجود ہے۔ اس کا معنی یہ کہ ایک وقت آئے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے
تشریف لے جائیں گے، آپ وفات پا جائیں گے، لیکن رسالت قیامت تک باقی رہے گی۔ وفیکم رسول ومن یعتصم باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم۔ اور فرمایا جس نے ان کے ساتھ تمسک کر لیا ہدایت کے ساتھ، جس نے اس ہدایت کو جو اللہ کی کتاب کی صورت میں ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی صورت میں ہے، جس نے اس کو مضبوطی سے تھام لیا، اس ہدایت کو، اس کو قرآن نے ہدایت کہا ہے، فقد ہدی الی صراط مستقیم، تو پھر اس کو صراط مستقیم عطا کر دیا گیا۔ اب وہ صراط مستقیم کو پا گیا۔ کیونکہ اصل جو ہدایت ہے وہ قرآن و سنت ہے، اور یہی قرآن و سنت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اور آپ نے اسی کی تعلیم دی، اسی کی طرف لوگوں کو بلایا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات بڑے دعوے اور بڑے چیلنج کے ساتھ کہی ہے کہ جو اس ہدایت سے اپنا دامن وابستہ کر لے، جو اس ہدایت کے ساتھ جڑ جائے، پھر وہ گمراہ نہیں ہو سکتا۔ جب بھی انسان بھٹکے گا تو وہ ان کو چھوڑ کر بھٹکے گا۔ کوئی شخص صرف قرآن پر عمل کرنے کا دعویٰ کر لے تو وہ صراط مستقیم پر نہیں، کوئی شخص صرف حدیث رسول پر عمل کا دعویٰ کرے وہ صراط مستقیم پر نہیں ہے۔ صراط مستقیم ان دونوں کے مجموعے کا نام ہے، یہی حبل اللہ ہے، یہی ہدایت ہے، اور یہی صراط مستقیم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے، اور وہ ایک دعا کی صورت میں ہے، اور آپ میں سے اکثر نمازی کو وہ دعا بھی یاد ہوگی کہ آپ نے فرمایا کہ جب کوئی شخص نماز پڑھے اور آخری تشہد میں درود شریف پڑھنے کے بعد پھر اسے چاہیے کہ وہ 4 چیزوں سے، بعض روایت میں آتا ہے 5 چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من المعصم والمغرم۔ یہ بڑی جامع دعا ہے۔ فتح الباری کے اندر حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ امام طاؤوس رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ذکر کرتے ہیں۔ یہ امام طاؤوس جو ہیں یہ جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے خاص شاگرد ہیں۔ امام طاؤوس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے نبی نے یوں کہا ہے نا کہ اس کو چاہیے کہ وہ ان چیزوں سے پناہ طلب کرے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ دعا کی اگر ہم حیثیت کا تعین کریں تو کہتے ہیں کہ یہ دعا پڑھنا جو ہے وہ واجب ہے۔ اس میں بہت سے فتنوں سے پناہ طلب کی گئی، چاہے وہ فتنہ عذاب قبر کی صورت میں ہو، عذاب جہنم کی صورت میں ہو، یا زندگی کے اندر بہت سے فتنے نمودار ہوتے ہیں ان صورتوں کے اندر ہو۔ بلا شبہ ہر دور کے اندر فتنے نمودار ہوتے رہے، اور فتنوں سے ہر دور کے اندر وہی شخص بچا رہا جو کتاب و سنت کے ساتھ وابستہ رہا۔ ایک بہت بڑے محدث بھی ہیں، مؤرخ بھی ہیں،
بڑی اللہ نے اس کو قوت حافظہ سے نوازا۔ آپ نے اکثر علماء اور خطباء کی زبانی ان کا نام سنا ہوگا، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کی ایک بڑی معروف کتاب ہے سیر و اعلام النبلاء کے نام سے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دور کا ایک واقعہ ذکر کیا کہ ان کے دور میں ایک شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، صحابہ کا دور ختم ہونے کے بعد، تابعین کا دور ختم ہو چکا، تبع تابعین کا دور ختم ہو چکا، اس کے بعد ایک شخص نے جو کہ مسجد میں آ رہا ہے، نماز با جماعت ادا کر رہا ہے، بہت بوڑھا، بعض دفعہ اس کو لوگ ڈولی میں بٹھا کر مسجد میں لاتے، وہ لوگوں کو واقعات سناتا۔ وہ یہ کہتا کہ میں نے دیکھا طائف کے اندر ان پر پتھر مارے جا رہے تھے، اس وقت میں چھوٹا تھا۔ وہ یہ ظاہر کرتا تھا کہ میں صحابی ہوں، میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا ہے۔ جتنے لوگ عوام جو ہوتے ہیں نا، وہ بہت جلدی فتنوں کا شکار ہو جاتے۔ عوام میں سے لوگ اس سے عقیدت رکھتے، اس کا ہاتھ چومتے، اس کا ماتھا چومتے، وہ سمجھتے کہ ہمیں صحابی کی زیارت ہو رہی۔ امام ذہبی کو یہ بات کسی نے بتائی کہ فلاں علاقے میں ایک شخص نے اس طرح کا دعویٰ کیا، تو امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے علماء کو کیا بصیرت عطا فرمائی ہے، اور کتنا اللہ تعالیٰ نے انہیں قرآن اور سنت کا فہم عطا کیا۔ امام ذہبی اس بات سے بالکل متاثر نہیں ہوئے کہ اس کی شخصیت کے بارے میں کیا کیا بیان کیا جا رہا ہے، اس طرح ہے، نمازی ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے، فلاں ہے۔ امام ذہبی فرماتے ہیں وہ شخص دجال ہے۔ عوام تو بڑے عقیدت مند ہوتے ہیں اور یہی عقیدت انہیں لے ڈوبتی۔ انہوں نے کہا جناب، ایک شخص اتنا نیک آدمی اور آپ اس پر اتنی بڑی بات کہتے ہیں، اور اس سے آپ نے ملاقات بھی نہیں کی۔ امام ذہبی نے فرمایا کہ ہاں، بلکہ امام ذہبی کا خود کہنا ہے کہ میں نے اس کے رد میں الگ سے ایک رسالہ بھی لکھا ہے۔ یہ امام ذہبی کا اپنا کہنا بھی ہے، یعنی اتنا یہ فتنہ بڑا کہ ان کو مستقل اس پر رسالہ لکھنا پڑا۔ اچھا، کچھ لوگوں نے امام ذہبی سے یہ پوچھا کہ آپ اتنی بڑی بات کہتے ہیں، آپ کے پاس اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل کا سوال کرنا تو عوام کے لیے صحیح ہے، عوام کسی مسئلے پر اہل علم سے دلیل تو پوچھے، یہ تو اس کا حق ہے۔ امام ذہبی نے فرمایا کہ ہاں، یہ بات صحیح ہے، میں یہ کیوں کہتا ہوں کہ یہ شخص جھوٹا ہے، مکار ہے، کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں عشاء کی نماز پڑھائی، اور عشاء کی نماز تاخیر سے پڑھائی، اور جب آپ عشاء کی نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے صحابہ کی طرف رخ کیا، اور آپ کو صحابہ پر پیار آیا۔ فرمایا اس وقت اس روئے زمین پر تم سے زیادہ اللہ کو کوئی بھی محبوب نہیں، تم اللہ کی عبادت میں مشغول تھے۔ پھر فرمایا کہ آج کے دن سے حساب و کتاب کر کے سمجھ لو کہ یہ جب صدی، اس بات کو، آج کے دن کو جب 100 سال مکمل ہو جائیں گے تو اس کرۂ ارضی پر جو بھی زندہ ہے وہ زندہ نہیں رہے گا، سب مر جائیں گے، کوئی زندہ نہیں رہے گا۔ امام ذہبی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا یہ فرمان بالکل سچ ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے۔
یہی وجہ ہے کہ سب سے آخر میں جس صحابی کا انتقال ہوا ہے اس کے انتقال کی تاریخ 106 ہجری، اور اسی لیے امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ 106 ہجری کے بعد اگر کسی شخص نے تابعی ہونے کا بھی دعویٰ کیا تو وہ جھوٹا ہے، کیونکہ جب آخری صحابی کا بھی انتقال ہو چکا ہے تو اس نے کس کو دیکھا ہے جس کی بنیاد پر وہ یہ کہے کہ میں تابعی ہوں؟ تابعی وہ ہوتا ہے جس نے ایمان کی حالت میں کسی صحابی سے ملاقات کر لی۔ تو فرمایا کہ جب آپ نے فرمایا کہ سب مر جائیں گے، اور آپ کے کلمات کی گہرائی کو دیکھیے کہ آپ فرماتے ہیں اس کرۂ ارضی پر یوں نہیں کہا کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی کوئی ہے سب مر جائیں گے، یوں نہیں کہا۔ کرۂ ارضی کا نام لے کر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا استثناء ہوگی کہ وہ زندہ ہے، لیکن وہ آسمانوں پر ہیں، وہ کرۂ ارضی پر نہیں، زمین پر نہیں، وہ زندہ ہے۔ اب دیکھیے کہ ایک بہت بڑا فتنہ اس دور میں نمودار ہوا اور اس فتنے کا قلعہ کما ہو گیا، صرف اس وضاحت پر، اس حدیث پر جو پیش کی گئی، اور سارے لوگ جتنے اس سے عقیدت مند تھے جب اس پر گہرا تنگ کیا اور پتہ چلا کہ اس نے جھوٹ بولا، لوگوں سے اس بات کو حاصل کرنے کے لیے کہ لوگوں کی توجہ اس کی طرف ہو جائے، لوگوں کے اندر اسے ایک مقام مل جائے، لوگوں کے اندر اس کو شہرت مل جائے، ہر دور کا فتنہ۔ اللہ کی یہ ضمانت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان صحیح مسلم میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ما بین خلق آدم الی قیام الساعہ امر اعظم من فتنۃ الدجال۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک دنیا میں جتنے فتنے نمودار ہوں گے اس میں سب سے بڑا فتنہ دجال کا ہے۔ بلکہ ایک روایت میں آپ نے یوں بھی فرمایا کہ ما من نبی الا وقد انذر امتہ من فتنۃ الدجال، یہ بھی روایت صحیح مسلم میں ہے۔ فرمایا کہ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے نہ ڈرایا۔ فرمایا کہ اس کا فتنہ بھی اپنے وقت میں زوروں پر ہوگا، اور وہ اپنے فتنے سے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہو کہ اچانک ایسے وقت میں ایک نوجوان آئے گا اور اس فتنے کو دیکھ کر، اس دجال کو دیکھ کر وہ دجال اس سے کہے گا تؤمنو بی، کیا مجھ پر ایمان لاتے ہو؟ وہ کہے گا کہ نہیں، میں اس بات کی شہادت نہیں دیتا کہ تو کوئی بہت بڑی چیز ہے، تو معاذ اللہ تجھ پر اللہ ہونے کا دعویٰ ایمان لایا جائے، میرے نزدیک تو دجال صفت انسان۔ دجال کو پیش آ جائے گا، حدیث کے الفاظ ہیں صحیح مسلم میں کہ وہ تلوار نکالے گا اور اس تلوار سے اسے 2 ٹکڑے کر دے گا۔ اس کو اللہ نے ابھی اس نوجوان کی موت نہیں لکھی ہوگی، لہذا یہ مرے گا نہیں۔ پھر وہ اپنے عقیدت مندوں سے کہے گا دجال کہ میں اس کو زندہ کر دوں۔ عقیدت مند حیران ہو جائیں گے کہ آپ نے تو 2 ٹکڑے کر دیا، اب یہ زندہ بھی ہو جائے گا۔ اس کو حکم دے گا، وہ نوجوان کھڑا ہو جائے گا۔ پھر وہ کہے گا اتؤمنو بی، مجھ پر ایمان لاتے ہو؟ اس نوجوان کا اس وقت کہنا یہ ہوگا کہ انی کنت فی مریۃ،
میں پہلے تمہارے بارے میں تھوڑا سا شک میں تھا کہ تو دجال ہے یا نہیں، لیکن اب میں پوری بصیرت کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ تو انت الدجال الذي حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حدیثہ، تو وہی دجال ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر ہمیں خبر دی۔ میں اس مقام پر آپ کو روکنا چاہوں گا کہ تھوڑی دیر کے لیے ان الفاظ پر رک کر تھوڑا سا سوچیں۔ دجال آخری وقت میں آئے گا، اس کا فتنہ کے اندر وہ پوری دنیا کو لپیٹنے کی کوشش کرے گا۔ آپ نے فرمایا وہ سب جگہ جائے گا، لیکن حجاز میں داخل نہیں ہو سکے گا، مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ لیکن یہ نوجوان یا کیا کہہ رہا ہے اور کتنے بڑے فتنے کے بارے میں کہہ رہا ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس سے بڑا کائنات میں کوئی فتنہ ہے ہی نہیں۔ اتنے بڑے فتنے کے بارے میں یہ نوجوان یہ کہہ رہا ہے کہ تو وہ دجال ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث پاک میں ہمیں بتایا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اس وقت تک بھی قال اللہ اور قال الرسول کی صدا بلند رہے گی، قرآن و سنت کا بول بالا رہے گا، اور قرآن و سنت کے ذریعے سے یہ امت کا جس کو بہترین شخص کہا گیا حدیث کے اندر، اس کے بہترین ہونے کی دلیل بھی یہ ہے کہ وہ یہ نہیں کہے گا کہ میرے بابا نے، میرے آبا و اجداد نے، میرے بڑوں نے تیرے بارے میں مجھے بتایا ہے۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول نے حدثنا، ہمیں اللہ کے رسول نے بتایا۔ یعنی یہ حدثنا اور اخبرنا، قال اللہ اور قال الرسول کا سلسلہ اس وقت تک بھی جاری رہے گا، اور قیامت کے قیام تک یہ سلسلہ جاری رہے گا، کیونکہ اس تعلق سے بات تو مزید آگے کی جا سکتی ہے، لیکن بس خلاصہ کلام کے طور پر یہ بات ذہن نشین کر لی جائے کہ قرآن اور سنت پر عمل کرتے ہوئے انشاءاللہ کامیابی یقینی ہے، ہدایت یقینی ہے، صراط مستقیم یقینی ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ کچھ بھی نہیں۔ فماذا بعد الحق الا الضلال، حق کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ گمراہی کے علاوہ کچھ نہیں۔ اللہ تعالی حق کے ساتھ تمسک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔